بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، حاضرین، ناظرین، آپ کا میزبان اشرف غزالی آپ کے سامنے موجود. یہ سلسلہ میں نے 73ویں یوم آزادی کے پاکستان کے جنم دن کے موقع پہ کیا تھا. ایک آئی جی ٹی وی کے نام سے، ٹیلی ویژن کے نام سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. بہرحال اس میں میں نے ایک پروگرام اپلوڈ کیا تھا جو کہ ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے تھا. تو بہرکیف میں آج کل جو سوشل میڈیا پہ کئی ایشو چل رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی تخلیق کے حوالے سے، پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے حوالے سے. کوئی کہتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کا عمل دخل تھا، کوئی کہتا ہے ٹو نیشن تھیوری کا عمل دخل نہیں ہے، اور کوئی کہتا ہے ہندوؤں کی مذہبی جنونیت کے وجہ سے یہ ہوا ہے، یا کوئی کہتا ہے کانسپیریسی کے ذریعے ہوا ہے انگریزوں نے. تو بہرکیف جتنی باتیں ہیں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ طفل مکتب میں نے سوچا کہ میں بھی اس امپورٹنٹ ٹاپک کو دیکھوں، کیونکہ پاکستان کی تخلیق 1947 ہے، 14 اگست ہے، اور 1948 اسرائیل کی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس موضوع کو، سوشل میڈیا میں بڑا عام ہے، کیونکہ میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں انڈیا کی طرف سے، کیونکہ وہاں ہندتوا کا رول ہے، تو وہ ہندتوا والے اپنے کیا کہتے ہیں گاندھی کو آج کل کریٹک کر رہے ہیں، گاندھی اور نہرو کو. تو بہرکیف وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس پہ نہیں جائیں گے. ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تخلیق ٹو نیشن تھیوری پر ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو میں نے تھوڑا اس کی اسٹڈی کری. اس کے لیے میں 2006، 7، 12 میں انڈیا میں بھی گیا، پھر میں برطانیہ بھی گیا، وہاں کی لائبریری سے استفادہ کیا، جو میں نے دیکھا. اور پھر میں نے اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی چپ لگائی ہوئی ہے، تو ہر انسان میں وہ نگیٹو بھی پڑتا ہے، پازیٹیو بھی پڑتا ہے. تو بہرحال وہ ہم نے اس کی اسٹڈی کری. تو میرا ایک جو یعنی نظریہ آیا ہے وہ میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں. اور ظاہر بات ہے نظریہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، لیکن اختلاف رائے بہت تمیز سے اگر دی جائے تو بہت اچھی ہے. بے ڈنگے انداز سے اگر آپ دیں گے تو بہرحال وہ اخلاقیات کے خلاف ہوگا. لیکن میں نے بھی شب و روز 25 سال کی ورگردانی کے بعد اس ٹاپک سے سٹارٹ لیا ہے، ٹو نیشن تھیوری. اور کیا کہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا معرض وجود میں آنا یہ اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد پاکستان کو دیا ہے ہمیں. اب رہا کہ لوگوں نے کیا کیا کنٹریبیوشن کیا، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا میں نے ورگردانی کی. تو 1906 میں مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی، اور 1906 سے لے کر 1936 تک مسلم لیگ کا کوئی رول نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ نے کتنے الیکشن جیت لیے، تو سوری ٹو سے مجھے تو کوئی الیکشن نظر نہیں آیا. اور 1906 سے 1936 تک مسلم لیگ کا رول بالکل کوئی نہیں ہے. ایون جناح صاحب بھی لندن چلے گئے تھے اپنی وکالت کو، کیونکہ ناراض ہو گئے تھے. اس سے پہلے وہ ہندو مسلم اتحاد کے ایمبیسڈر تھے، محمد علی جناح صاحب. تو گاندھی جی نے ان کو قائد اعظم کا ٹائٹل دیا. بہرحال وہ قائد اعظم ہیں، رہیں گے، اور ہمیں ان کو ماننا ہے، اور ہمیں ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی جو آج کل گاندھی کے حوالے سے ہندوستان میں ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی. ہمیں اپنی ایک رائے دینی ہے، بہت اچھے انداز میں دینی ہے. اور ایک جو چیز میں نے پڑھی ہے، جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے، میں اس کو تھوڑا ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. کیونکہ دیکھیں ٹو نیشن تھیوری میں ہندو مسلم تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ساتھ رہ رہے تھے. 1000 برس کی راجدھانی ہے دہلی میں، آپ کو پتہ ہے، محمود غزنوی، غوری، خلجی، سوری، بابری، عبدالی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سسٹم تھا. تو ہندو کو ہم یہ کہنا کہ ہندو کی مذہبی جنونیت یا ہندو بہت زیادہ غلط ہیں، یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. تو یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، ہاں ایک سازش ہوئی ہے، اس سازش کو سرکمسٹانسز دا ورڈ پڑھا تو میں آپ تک بتانا چاہ رہا ہوں. تاج بردانیہ جو کہ 1900 سازش بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سرکمسٹانسز، دا ورڈ سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. تو تاج بردانیہ جو کہ جس کا سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا، اس کو آہستہ آہستہ نیچے آنا پڑا، کیونکہ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی 1939 سے 1945 تک. تاج برطانیہ 1939 سے 1945 تک بالکل نیچے چلا گیا تھا. اور سب سے بڑا جو سینیریو گاندھی جی کی کوئٹ انڈیا تحریک نے اس کو ایک
کہتے ہیں نا ایگنائٹ کیا اس معاملے کو. گاندھی جی کا کیونکہ ٹروس ہو گیا تھا، اس وقت کی نئی پاور جو ایمرج ہونی تھی امریکہ، انہوں نے وہاں جا کے ہاتھ ملا لیا. یہاں انگریزوں کو کہا السلام علیکم. تو کوئٹ انڈیا میں جب گاندھی جی نے انگریزوں کو یہ کہا کہ بھائی السلام علیکم، یہاں سے نکلو، چلو بھاگو، تو پھر انگریزوں نے جناح کو کال کیا اور جناح صاحب کی طرف انکلائنڈ ہوئے اور جناح نے اس کو یس کیا اور گاندھی کے اس فارمولے کو، کوئٹ انڈیا موومنٹ کو نگیٹ کیا. اور پھر ہوا وہی، کیونکہ انگریز نے جب دیکھا میں نے ہندوؤں کو اتنا نوازا، کیونکہ 1936 کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں شدھی وندے ماترم کی تحریکیں عروج پر تھیں اور مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جیسے آج بھی نہیں ہے. اب جیسے ہندوستان جائیں تو مسلمانوں کو کہتے ہیں مسلمانوں کے دو ہی ہیں استان، ایک پاکستان ایک قبرستان. تو بہرحال وہ ایک الگ سلسلہ ہے، ہم اس پہ بعد میں ٹاپک لیں گے، کیونکہ ہندتوا سیفرون ٹیرر اینگل تو چھا گیا ہے، اور وہ مودی کی شکل میں ہو یا اٹل بہاری واجپئی کی شکل میں ہو یا کانگریس کی شکل میں، کیونکہ کانگریس نے ہی مسجد گرائی ہے، بابری مسجد انہی کے دور میں گری ہے بابری. وہ اس سے کلیئر نہیں ہو سکتے کہ جناب انہوں نے کچھ نہیں کیا. بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اپنے جو ٹاپک ہے اس کی طرف رہتے ہیں. ٹاپک میں یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے پاکستان معرض وجود میں آیا، انڈیا پاکستان، یا کچھ اور. تو کچھ اور میں یہ ہے کہ 1939 سے 45 میں کوئٹ انڈیا ہوئی، اور انگریزوں کو جب پتہ چلا کہ گاندھی صاحب نے ہمیں کہہ دیا نکلو، تو وہ ناراض تھے obviously. تو انہوں نے کہا کہ گاندھی نے مرن بھگت بھی رکھ لیا تھا کہ پاکستان کو ٹوٹنے، کیونکہ ویداز میں ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے ملک نہیں ٹوٹنا ہے، کیونکہ اکھنڈ بھارت کا آج بھی ہے. تو اکھنڈ بھارت نیپال سے لے کر یہ ایران تک کے بارڈر وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت میں ہے. ٹھیک ہے، چندر گپت ڈائنسٹی جو 2500 سال برس پرانی، تو یہ اس ڈائنسٹی کی طرف یہ جا رہے ہیں. تو بہرکیف یہ جب انہوں نے گاندھی جی نے کوئٹ انڈیا 1942 میں سٹارٹ کری، 39 سے 45 کے ان بٹوین ویسی تاج برطانیہ جا رہا تھا. 3 جون 1947 کا پلان آ گیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس کو، حالانکہ ان کو 2 سال دیے گئے تھے، انہوں نے جلدی سے 1 سال میں اس کو کر کے اور ڈیوائڈ کر دیا دونوں ملک کو، اور جاتے جاتے کشمیر کا ایک پرابلم ڈال دیا دونوں کنٹریز کے درمیان، جس کی وجہ سے دونوں آپس میں سر جوڑ کے نہ بیٹھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینیریو ہے ٹو نیشن تھیوری کی، ٹو نیشن تھیوری سے ہندو اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ہم نے تو جو پڑھا ہے کتابوں میں کہ ہندوؤں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، منافعت ہے، ٹھیک ہے تو نظر بھی آ رہی ہے، لیکن ایک اس کا جواب وجہ یہ بھی ہے جو میں نے چاہتا ہوں آپ بہت بہت شکریہ بتاؤں، اور آپ کی امید کرتا ہوں ایک اچھی رائے دیں گے، صلاح دیں گے.